عقبہ مہرا اسٹوریز۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ کئی سالوں بعد جب بادشاہ کی لاڈلی بیٹی فضہ کچھ سی رہی تھی، قمیص سی رہی تھی، کیونکہ فقیر تو اس کو نہیں سنبھال سکتا تھا، فقیر کے پاس کچھ نہیں تھا، تو فضہ کو سلائی آتی تھی، وہ کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن جب وہ قمیص سی رہی تھی تو اتفاق سے سوئی نیچے گر گئی۔ بیٹا، ان کا گھر تو کچا گھر تھا، مٹی کا گھر تھا۔ جب سوئی نیچے گری تو وہ بہت پریشان ہوئی، اس کو سوئی نہیں مل رہی تھی۔ وہ مٹی ہٹاتی رہی اور ہٹاتے اس کو ایک صندوق ملا۔ جب اس نے بہت زیادہ مٹی ہٹائی تو وہ صندوق باہر نکالا اور فوراً اپنے شوہر کو آواز دی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا اور اس صندوق کو کھولا تو وہ دونوں اس صندوق کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ صندوق سونے سے بھرا ہوا تھا، خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور تمام سونا بیچ کر اپنی زندگی کو بدل ڈالا اور بڑے سے گھر میں رہنے لگے۔ محل سے چھوٹا تھا لیکن بہت شاندار، بہت خوبصورت تھا، چھوٹا محل کہلایا جاتا تھا۔ ایک دن اسی شہزادی نے یہ ارادہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بابا جان کو نمک کی اہمیت کا اندازہ دلاؤں اور ان کو یقین دلاؤں کہ مجھے آپ سے نمک کے برابر جو محبت تھی، تو نمک دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ لہٰذا باپ کے پاس دعوت نامہ بھیجا اور ان کو اپنی بہنوں سمیت کھانے کے لیے بلوایا اور بھیس بدل کر اپنے باپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ نے کھانے کا آغاز کیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا اور غصے سے کہنے لگا، یہ کیسا دعوت نامہ ہے اور یہ کیسی مہمان نوازی ہے، کھانے میں تو نمک ہی نہیں۔ شہزادی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، کیوں نہیں، کھانے میں اگر نمک نہ ہو، کھانا نمک کے بغیر کھایا تو جا سکتا ہے، آپ دیکھیے تو صحیح، آپ چکھیے تو صحیح۔ بادشاہ نے کہا، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، کھانے میں جب نمک نہ ہو تو کھانے کا کیا مزہ۔ اسی طرح بادشاہ کے ساتھ جو بیٹیاں آئی تھی انہوں نے بھی یہی برابر جواب دیا۔ شہزادی اپنے اصلی روپ میں آئی اور کہنے لگی، بابا جانی، آپ کو یاد ہے میں آپ کی وہی بیٹی ہوں جنہوں نے کئی سال پہلے آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے آپ سے نمک جتنی محبت ہے، اور آپ غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور مجھے محل سے نکال دیا۔ بابا جانی، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ نمک کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ بابا جانی، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک چیز کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت ہے۔ یہ سونا، یہ زیور، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، بابا جانی، اس سے تو وقتی فائدہ لیا جا سکتا ہے، کیا یہ ہمیں صحت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں جان عطا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بابا جانی، کچھ نہیں۔ بس بچوں، بابا جانی یعنی بادشاہ سلامت نے جب یہ باتیں سنی تو بہت روئے کہ ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا، اپنی لاڈلی بیٹی کو میں نے خوشحالی زندگی سے نکال کے کہاں پہنچا دیا۔ بہت شرمندہ ہوا اور بیٹی سے درخواست کی کہ میں اپنی تمام زندگی اور اپنا سب کچھ تمہارے نام کرتا ہوں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن بیٹی نے انکار کر دیا اور جواب دیا
کہ بابا جانی جب بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ باپ کے گھر نہیں جاتی، اور میں یہاں پہ بہت خوش ہوں۔ میں تب بھی خوش تھی جب میں ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، کیونکہ وہ سکون کی زندگی تھی۔ بابا جانی آپ کو آپ کا محل مبارک۔ تو مہرا، یہ تھی نمک کی اہمیت۔ مہرا بچے، جب آپ کل اسکول جاؤ تو آپ صرف یہ کہنا کہ ہماری زندگی میں بہت سی آسائشیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں، اور جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو تب ہمیں اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بچے؟ جی جی اماں جان، مجھے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی، اور مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر ایک حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں بچے ہاں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ دونوں کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اماں جان، مجھے تو یہی سبق ملا کہ ہمیں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک چیز کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شاباش مہرا۔ عقبہ، آپ بتاؤ، آپ کو کیا سبق ملا؟ اماں جان، مجھے تو اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک انسان کی رائے کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو اتنا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی رائے، اپنی بات کو سمجھا سکے۔ شاباش بچوں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی۔ چلو اب سونے کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے؟ میں بھی سونے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی اماں جان، ہم سونے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا، اور آپ کے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ Then press the bell icon.